بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے۔ شاہی خدمت ان کے حوالے کروں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجیے، میں اس کی بہتر حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے منظور کیا، انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر وہ قید کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ پہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف کے والد اور بھائی بھی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی آئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے ان کو غلبہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے ساتھ بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اپنے ملازمین سے کہہ دیا جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے وہ چھپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ پھر وہ مصر آئیں اور یہ لوگ اپنے شہر کنال پہنچیں۔ تو باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، اب کی بار ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں، ورنہ ہم کو غلہ نہیں ملے گا اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا اور اس میں ساری رقم دیکھ کر خوش ہوئے، پھر باپ سے کہا، دیکھیے شاہ مصر ہماری رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور کر دیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور ہم کو سامان بھی زیادہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ تم سب ایک دوسرے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سکے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سکا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا، حضرت یوسف نے اپنا ایک برتن اپنے سکے بھائی کے سامان میں چھپکے سے رکھوا دیا اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہے وہ دے دیں، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام میں دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکلا اس کو روک رکھیں گے، یہی سزا ہمارے ملک کا۔ پھر یہی قانون ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر یامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یامین کو اپنے پاس روک لیا، اور بھائیوں نے دیکھا کہ گنے لگے ان کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سنا اور خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کر اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلا دیا تھا، ان کو ضرور واپس لاؤ گے۔ پھر یوسف کے ساتھ جو ہم نے حرکتیں کی وہ تم نے سے چھپی نہیں، اس لیے میری تو ہمت نہیں باپ کے منہ دکھاؤں یا خود حاضر ہونے کی اجازت دیں۔ اللہ کوئی دوسری صورت پیدا کر دیں تو اور بات ہے۔ تم لوگ جاؤ اور جو کچھ ہوا ہے اپنے باپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کر دو۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہیں تو اس کو گاؤں کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے اس قافلے سے معلوم کر لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اور اسے مشورے کے بعد لوگ گھر پہنچے اور والد صاحب کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا، تمہارے دلوں نے یہ بات گھر لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے۔ امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے
اور اس سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا، ابا جان، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے کھل جائیں گے اور جان دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں اور میں اسی سے باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی نہیں کہیں اور نہیں کہیں مل جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ملاقات۔ اب ایک بار پھر مل کر سب بھائیوں نے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے اور ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ تم یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانگی کے ساتھ پوچھا، کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص نیک اور زندگی بسر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کی دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف ہے، تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ، میرا کام کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور ان کی بنائی لوٹ آئے گی، اور پھر سب کو یہاں لے کر آؤ۔ ادھر قافلہ مصر روانہ ہوا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو یہ خبری دی کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا، تمہارے سر پر ایک ہی خبر سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو، میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کی طرف چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعمیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہا بیابان سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین آسمان کا پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مارنا ہے، نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ بس ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کی طرف بلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا۔ آخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہوگی، آپ مصر میں دفن ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانے میں رہے، لیکن جب سب اللہ کی آزمائش پوری ہوگی تو اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور بھائیوں ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی گناہوں سے معافی کی دعا کی، اور خدا بھی معاف کر دیا۔ اور بچوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرے، اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو، اور دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔